بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، صحیح بخاری شریف میں بیان کردہ ایمان فروز واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک عورت تھی اور اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی۔ مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں اس کے لیے ایک مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا۔ وہ وہی رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی، وہ ہار والا دن بہت بڑا عجیب دن تھا، وہ میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی، اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میں اپنے رب پر توکل اور بڑا، میرے ایمان میں یقین میں پختگی آئی۔ کہنے لگی، میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے، چاندی، ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں چمڑے کے اوپر ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پر لگائے جاتے تھے، وہی بچی پہنتی تھی۔ جو کہتی تھی بچی کے اس نے اتار کر رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی، گوشت سمجھ کر، اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، مجھے کہا کہ وہ ہار کہاں ہے؟ تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کوئی چیز چوری ہو جائے تو سب سے پہلے الزام ملازمین پہ آتا ہے۔ انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف دی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ کی تلاشی بھی لی، میری عزت اتنی خراب کی میں نے بتا نہیں سکتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے اور وہ نہیں مانے۔ اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں، پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی، اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے، وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہ وہی لے کر واپس آ گئی اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا، وہ مجھے چھوڑ کے سائڈ پر ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانی بھی اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے اور نہ وہ تنہا چھوڑتا ہے، وہ تو آنسو والوں کے آنسو پر بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔